نکاح کے بعد ہانیہ کمرے میں واپس آئی تو وہاں وانیہ کو نابا کر مسکرا دی، یعنی لے اڑے مسٹر عماد میری معصوم بہن کو، ایک میرے ہی بورڈنگ ہسبینڈ ہے، اف میرے جیجو سے ٹریننگ لے ذرا۔ ہانیہ اپنی جولی اتارتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ والدہ نے وانیہ کے پاس آنے پر زرش اور اسے سب سچ بتایا تھا، اور سب سن کا عماد وانیہ کے لیے بیسٹ آپشن لگا تھا۔ اتنے گلے ہیں مجھ سے بھائی، آمنے سامنے بتا دیتی بیگم صاحبہ، پیچھے کیوں شکوے کر رہی ہیں؟ انس کی آواز پر ہانیہ موڑی اور منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اب آپ میرے روم میں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں آیا ہوں؟ انس نے مسکراتے ہوئے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر کہا۔ صاف ظاہر ہے چھچوڑا پن کرنے پولیس والوں کو اور آتا ہی کیا ہے، لیکن بچ کر رہی ہونے والی کیپٹن ہانیہ وادان خان سے۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے انس اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ہونٹوں کے قریب کر گیا۔ ہانیہ کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹکا تھا۔ اب تو یہ غلطی کر لی مسز، آئندہ مت کرنا۔ اب تم ہانیہ انس راجپوت ہو، اب تم ساتھ کیپٹن لگواتی ہو یا میجر، یہ تم پر ہے، انس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کی ناک سے اپنا ناک رگڑا تھا۔ انس، ہانیہ جو اس کی قربت پر گھبرائی تھی، آنکھیں موند کر بولی تو انس کی نظر بے ساختہ ان ہونٹوں پر پڑی۔ جانتا ہوں تم ایک خود مختار لڑکی ہو، میری پٹاہا گڈی جو اپنی من مرضی پر چلتی ہے، لیکن میرے معاملے میں صرف میری ہی مرضی چلے گی، ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ یاد رکھنا، پھر چاہے تم مجھے چھچوڑا سمجھو یا کچھ بھی، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ انس کی بات پر ہانیہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ انس، ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انس اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں سے چن چکا تھا۔ انس کے لمس میں بہت شدت تھی، جیسے کہ ہانیہ کو خود میں بسانا چاہ رہا ہو۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تو انس کا عمل اس کی مزاحمت پر شدت اختیار کر گیا۔ ہیرو بس، ہانیہ نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے پورے سانس کے ساتھ کہا تو انس کہہ لگا کر ہنس دیا اور اسے ساتھ لگا کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر کے۔ تم نہیں جانتی کہ تمہیں پانے کا احساس کتنا حسین ہے ہانیہ، یہ 5 سال ہر پل میں نے تمہیں یاد کر کے گزارا ہے، اسی لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تب، ہانیہ نے منہ بنا کر کہا تو انس نے اس کا معصوم چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے قریب کیا۔ بہت چھوٹی تھی تب تم جان، تمہارے بابا سے بات بھی کرتا نہ تو سیدھا گولی مار دیتے، انس نے اس انداز سے کہا کہ ہانیہ ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ چلیے کیا یاد کریں گے، معاف کیا، لیکن اب کبھی چھوڑ کر جانے کا سوچا نہ تو سیدھا گولی مار دوں گی۔ ہانیہ کی دھمکی پر انس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی، پھر اس نے مسکرا کر پھر سے اپنے ہونٹ ہانیہ کے ہونٹ پر کے۔ اس کی نوبت نہیں آئی ہے ہانیہ، کیونکہ اب تمہاری جدائی کی میری موت ہوگی اور مجھے جینا ہے اپنی پٹاہا گڈی کے ساتھ۔ انس نے اس کی ناک دبا کر کہا تو ہانیہ مسکرا کر اس کے سینے سے لاگے۔ میرا گفٹ کہاں ہے؟ ہانیہ نے اس کی قمیض کے بٹن سے کھیلتے ہوئے پوچھا، لیکن انس کی خاموشی پر اسے بری طرح سے گھورنے لگی۔ جوس گفٹ لائے ہیں نا میرا؟ انس نے ہچکچا کر اپنا سر کھجایا تو ہانیہ دانت پیس کر اسے دھکا دیتے ہوئے اپنے کمرے سے نکالنے لگے۔ ارے اگلی بار گفٹ لے کر آنا ورنہ نہ آنا، بڑے ہی کوئی بے شرم آدمی ہے، گفٹ بھی نہیں دیا اور فری میں۔ ہانیہ جو بولتی چاہتی جب اپنی بات کا اندازہ ہوا تو تاندو تلے زبان دبا گئی۔ فری میں کیا کیا میں نے؟ انس نے دروازے پر ہاتھ رکھتے شرارت سے پوچھا تو ہانیہ کا چہرہ گلال ہو گیا۔ چھچوڑا پن نہ کہہ کر اس نے انس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا اور دروازے کے ساتھ لا کر شرماتے ہوئے اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بس ایک ہفتہ رہ گیا ہیرو کی جان پہ تمہاری ساری بہادری نہ نکال دینا تو نام بدل دینا میرا۔ دروازے کی وجہ سے انس کی بات پر ہانیہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، چھچوڑا نام رکھوانے کے لیے تیار رہے گا۔ ہانیہ کون سا اس سے کم تھی؟ منہ کالا مقابلہ لیلا و لیلا، انس نے گنگنائے اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہانیہ بہت دیر اس دروازے کے پاس کھڑے شرماتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اسکندر کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد بھی عرفان کو ناکامی کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور یہ بات اسے بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ اسے کسی بھی حال میں اسکندر کو ڈھونڈنا تھا، اس لیے اس نے ایک ہیکر کو اسکندر کا پتہ ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ 2 مرتبہ اسکندر نے ٹی وی کا سسٹم ہیک کر چکا تھا، تو ضرور اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جس سے وہ پکڑا جائے۔ کچھ پتہ چلا؟ عرفان نے آج اس کے پاس آ کر بہت زیادہ امید سے پوچھا۔ کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن اس جگہ کا پتہ معلوم ہو چکا جہاں سے وہ سسٹم ہیک کیا گیا۔ واو، فوراً بتاؤ۔ اس آدمی کو پتہ بتانے پر عرفان کی آنکھیں حیرت سے پھیل، کیونکہ وہ پتہ ہاضم کے گھر کا تھا۔ کون تھا ایسا اس گھر میں جو اسکندر ہو سکتا تھا؟ معراج
تو ہی ہے نا سکندر، میں جانتا ہوں کہ تو ہی ہے۔ عرفان غصے سے چلائے اور چیزوں کو تہس نہس کرنے لگا۔ جس شخص کو وہ معصوم سمجھتا رہا تھا وہ ان کے درمیان رہ کر ہی ان کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ ایک خیال کے تحت اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے خاص آدمی کو فون کیا۔ جی بات، اس کا آدمی فون اٹھاتے ہی بولا، کل ایمان اور اس معراج کو ہمارے گودام میں لے آؤ، دیکھنا چاہوں گا کہ کیا معراج اتنا ہی شریف ہے جتنا بنتا ہے۔ اوکے باس۔ اپنے آدمی کے بعد عرفان نے فون بند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر کا خوف اب سر چڑھ کر بول رہا تھا، اب پتہ لگ جائے گا معراج کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ عرفان نے حباسے سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں مارا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ معراج کا سچ سامنے لا کر ہی رہے گا، کیونکہ آج بھی اسے یہی لگتا تھا کہ سکندر کوئی اور نہیں معراج ہی ہے۔ عماد مسکراتے ہوئے اپنی جان کو دیکھ رہا تھا جو سردی کی شدت سے بجتی اس کی پناہوں میں چھپی ہوئی تھی۔ صرف اس کا معصوم سا چہرہ ہی کمبل سے باہر تھا جسے عماد محبت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو عماد نے اسے اپنے جنون سے آزادی دے کر سونے کی اجازت دی تھی۔ نیند میں وانیہ اسے محسوس کرتے مسکرائی، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ نہیں کرے نا عماد، اس نے نیند میں کہا اور شرم سے چہرہ گلال ہو گیا۔ عماد سمجھ گیا کہ وہ اس کے خوابوں میں بھی اپنی افغان جلیبی کی جان کا وپال بنا ہوا ہے۔ اپنی جان وہ اسے ٹوٹ کر پیار آنے لگا تو اس نے جھک کر وانیہ کے گال پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ گندا بچہ، صبح صبح بہکا رہی ہو ایک شریف انسان کو۔ عماد نے اس کی آنکھوں پر پھونک مار کر کہا، لیکن وانیہ ابھی بھی گہری نیند سوئی تھی۔ اس کی نیند پر بے خود ہوتا عماد جھکا اور نازک گلابی ہونٹوں پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ وانیہ اس کی ان وحشتوں والی حرکت پر گھبرا کر اٹھی اور اسے دور کرنے لگی، لیکن عماد اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا بے بس کر چکا تھا۔ عماد پلیز نہیں، وانیہ نے گھبرا کر کہا تو عماد نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اسے دیکھا۔ میرا کوئی قصور نہیں جان، بھلا سوتے ہوئے کوئی اتنا پیارا دکھتا ہے، ابو بکتو۔ اتنا کہہ کر عماد نے اس کے وجود پر اپنی شرٹ کندھے سے سرکائی اور وانیہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا سونا بھی اب اس کا قصور تھا۔ عماد، میں رونے لگوں گی، ابھی تو سوئی تھی میں۔ وانیہ کی بات پر عماد نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سچ میں رونے والی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے رو لینا، لیکن بعد میں ابھی بس چپ چاپ جو رات بھر ہوا وہ پھر سے ہونے دو۔ وانیہ کی ہر مزاحمت وہ اپنی من مانیوں سے ختم کر چکا تھا۔ اتنا تو رات بھر میں وہ سمجھ چکے تھے کہ اس کا شوہر اس کے لیے بہت زیادہ جنونی ہے، اس معاملے میں وہ اپنی مرضی ہی چلائے گا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ وانیہ کا تھا اور وانیہ اس کی۔ اب وانیہ کو اس کی محبت کو ہر حال میں برداشت کرنا تھا۔ جنت، کل تمہاری کزن کا نکاح تھا نا، کیسا رہا؟ جنت جو اپنی کلاس والوں کے ساتھ فری پیریڈ میں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی، اس عام سے سوال پر شرما گئی۔ بہت اچھا رہے، تم کیوں شرما رہی ہو اتنا؟ ایک دوست کی بات پر جنت کا چہرہ مزید گلال ہو گیا۔ رات نکاح کے بعد سالار اسے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے کے لیے لے گیا تھا۔ سالار آئس کریم پارلر خالی کیوں ہے؟ جنت کے معصومیت سے پوچھنے پر سالار مسکرا دیا، کیونکہ یہاں سالار ملک کی ملکیت نے آنا تھا جان، اور اس کو کوئی دیکھے یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے پورا پارلر میں نے 2 گھنٹے کے لیے بک کر لیا۔ اس بات پر جنت کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ چلو یہ چھوڑو اور بتاؤ کون سی آئس کریم کھاؤ گی؟ جنت نے پورے مینیو کو دیکھتے ہوئے اسٹرابیری فلیور منگوایا اور سالار کو صرف اس کی آئس کریم کا آرڈر دیتے حیران ہوئی۔ آپ نے نہیں کھائی کیا آئس کریم؟ آپ نے نہیں کھانی کیا آئس کریم؟ سالار نے انکار میں سر ہلایا، مجھے وہ اسٹرابیری فلیور فری میں مل جائے گا۔ جنت نے فوراً اپنا ہاتھ پھیلایا تھا، میں اپنی آئس کریم نہیں دوں گی، سمجھے؟ اچانک سے سالار اس کے قریب ہوا تو جنت فوراً گھبرائی۔ تم بس آئس کریم کھاؤ میری جان، میرا میٹھا میرے پاس ہر وقت ہوتا ہے۔ سالار نے اس کے ہونٹوں کو سہلا کر کہا تو جنت شرما کر اپنا چہرہ جھکا گئی۔ تبھی ویٹر آئس کریم لے کر آیا تو جنت خاموشی سے آئس کریم کھانے لگی، لیکن سالار کی نظریں اسے بری طرح سے کنفیوز کر رہی تھی۔ پلیز گوریو تو مت، یہ لے، آپ بھی کھا لیں آئس کریم۔ جنت نے آئس کریم کا باؤل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے سالار نے ہاتھ میں پکڑا اور اٹھ کر جنت کے پاس آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ایسی میٹھی نہیں لگے گی جان، تمہیں میٹھا کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ جنت اس کی بات سمجھے، سالار اپنی انگلی آئس کریم میں ڈبو کر اس کے ہونٹوں پر لگا چکا تھا۔ جنت نے گھبرا کر اسے پکارا، کیونکہ اب سالار اس کے ہونٹوں پر جھکا اس آئس کریم کو اپنے ہونٹوں پر چون چکا تھا۔ بہت زیادہ میٹھی ہے یہ جان، اب اس سے پہلے کہ میں اپنی اسٹرابیری پوری کھا جاؤں، جلدی سے ختم کرو اسے اور گھر چھوڑ دو تمہیں، نہیں تو آج بہت بہکا رہی ہو مجھے۔ سالار کی بات پر جنت گھبرا کر اپنی سیٹ پر بیٹھی جلدی سے آئس کریم کھانے لگی۔ جنت کہاں کھو گئے ہو؟ اس کی ایک دوست نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر کہا۔
تو جنت خیالوں کی دنیا سے نکل کر شرما دی، لگتا ہے اپنے سالار بھائی کے خیالوں میں کھو گئی تھی۔ ہماری جنت اب کیا کرے؟ میرا ایسا شوہر ہوتا نا تو میں تو ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے بھرتی رہتی۔ ایک دوست کے کہنے پر سب کہہ کر لگا کہا ہنسی، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے کل رات کیا ہوا؟ انہیں ایک اور دوست ان کے پاس آ کر بیٹھی پریشانی سے کہا، کیا ہوا؟ کل رات گینگسٹر اسکندر نے ایک اور آدمی کو مار دیا، وہ بھی اس مرتبہ۔ اس کو تیزاب پلا کر صبح لاش ملی پولیس والوں کو اس آدمی کی۔ اس بات پر سب دوستوں کا منہ بوڑھا بنا تھا، جبکہ جنت تو ڈر چکی تھی۔ بھلا کوئی اتنا سوا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے یہ اسکندر؟ اس کے سوال پر صاحب نے اپنے ہاتھ ماتھے پر رکھے، لیکن جنت وہ انسان تھی جسے نیوز اور اس میں دکھائی جانے والے واقعات سے سخت نفرت، اس لیے وہ نیوز بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ گینگسٹر ہے، ابھی تک بہت سے لوگوں کو مار چکا ہے اور 2 مرتبہ تو اس نے ٹی وی سسٹم کو ہیک کر کے لائیو لوگوں کو مارا، لیکن پھر بھی پولیس والے نہیں پکڑ پا رہے اسے۔ اگر اس نے ٹی وی پر مارا تو کیوں نہیں پکڑ پا رہے؟ جنت نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ اپنا چہرہ چھپا کر آتا ہے، بوڑھے کالے کپڑے پہنتا ہے اور اس کے پاس سبز آنکھیں ظاہر ہوتی، اس لیے تو پولیس والے اسے گرین آئی مانسٹر کہتے ہیں۔ پوری بات سن کر جنت کا سانس اس کے سینے میں اٹک چکا تھا۔ اسے سالار کے کمرے میں دیکھے کہ وہ کالے کپڑے اور سبز لینس یاد آئی، کیونکہ پکچر میں اس کی سوشل میڈیا پر۔ جنت نے گھبرا کر پوچھا، دل چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کا سالار ایسا نہیں ہے، لیکن دماغ وسوسوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ ہاں ہے نا، دکھاتی ہوں میں۔ ایک لڑکی نے اپنا موبائل نکال کر سرچ کرتے ہوئے کہا، اسکندر کی پکچر جنت کے سامنے کی، جو ہڈی اور کالے رومال میں چھپا ہوا تھا، بس سبز آنکھیں ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک پل لگا تھا جنت کو اسے پہچانے میں، وہ اس کا سالار ہی تو تھا۔ سچی بہت ہی ظالم بندہ، یہ کیسے اتنے لوگوں کو مار دیا؟ ایک پل کے لیے رحم نہ آیا اسے۔ ایک لڑکی نے افسوس سے کہا تو جنت جلد سے وہاں سے اٹھی، کالے سے باہر آ کر ایک ٹیکسی کے ذریعے سیدھا سالار کے گھر آئی تھی۔ جنت میرا بچہ، اس وجہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حاملہ نے اسے دیکھا محبت سے پوچھا، لیکن جنت اپنے ہاتھوں پر ضبط باندھ کر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سیدھا سالار کے کمرے میں گئی اور وہ لاک کھولنے لگی۔ سالار نے شاید ابھی پاس ورڈ نہیں بدلا تھا، اس لیے وہ لاک آسانی سے کھل گیا۔ جنت نے بے چین ہاتھوں سے اس کالے لباس کو نکال کر دیکھا جو ہو اسکندر جیسا تھا۔ اس کا لباس اتنے لوگوں کو مارنے والا وہ صفاق قاتل اور کوئی نہیں، جنت کا سالار ہی تھا۔ معراج کالج گیا تھا اور ایمان بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، بس وہ چاہتی تھی کہ معراج جلد از جلد گھر واپس آ جائے۔ کافی دیر کے بعد معراج کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ بے چین ہو کر معراج سے لپٹ گئی۔ کیا ہو گیا؟ معراج نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ڈر لگ رہا ہے ملنگ، بہت زیادہ ڈر۔ ایمان کا خوف سے روم کانپ رہا تھا۔ معراج نے مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ فکر مت کرو مم، میں ہوں نا، معراج نے نرمی سے کہا، لیکن تبھی ان کے کمرے میں کافی سارے آدمی داخل ہوئے، جنہوں نے آتے ہی معراج کو دبوچا اور ایک انجیکشن اس کی گردن میں لگا دیا۔ معراج ایمان نے گھبرا کر چیخ ماری، لیکن وہ لوگ اس کی گردن میں انجیکشن لگا کر اسے بھی بے ہوش کر چکے تھے۔ کافی دیر کے بعد معراج کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ ایمان پر پڑی جو ابھی بھی بے ہوش تھی۔ واہ، آ گیا تمہیں ہوش؟ اچھا ہے، انتظار نہیں ہو رہا تھا مجھے، عرفان نے مسکرا کر کہا۔ وہ آگے بڑھ کر معراج کو بالوں سے پکڑتے ہوئے کھڑا کیا۔ کیا ہوا؟ ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ ہم؟ معراج جو بول رہا تھا، عرفان اس کے منہ پر زوردار غصہ مارنے پر خاموش ہو گیا۔ اسکندر کون ہے؟ عرفان کے سوال پر معراج حیران ہوا اور سہمتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں جانتا۔ یہ سننا تھا کہ عرفان نے پھر سے 3-4 زوردار غصے معراج کو مارے۔ جھوٹ، تو ہی ہے نا اسکندر، بول تو ہی ہے اسکندر۔ معراج متواتر انکار میں سر ہلا رہا تھا، اس کا ان 4 غصوں میں ہی برا حال ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کچھ۔ معراج کے انکار پر عرفان نے اسے مزید مارا، پھر خود ہی تھا کر معراج سے دور ہوا اور مسکرا کر ایمان کو دیکھا جو ابھی بھی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ تم صاحب باہر جاؤ یہاں سے۔ عرفان کے حکم پر صاحب آدمی کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ عرفان معراج کی جانب مڑا۔ جانتا ہے، میں ایک یتیم تھا، بڑے ہونے پر پتہ چلا کہ عارف خان نام ہے میرا، لیکن اسے بدل کر میں عرفان بنا۔ اتنے سال تک خادم کی غلامی کی، جانتا ہے کیوں؟ عرفان مسکراتے ہوئے معراج سے پوچھتا تھا جو زخموں سے چور بے ادب سا پڑا تھا، صرف اپنے ایمان کے لیے کہ ایک دن یہ میری ہوگی، اس کا وجود میرا کھلونا ہوگا جس کے ساتھ جو دل میں آئے کروں گا میں۔ عرفان نے حباسے سے ہنستے ہوئے کہا اور جا کر ایمان کے پاس بیٹھ گئے۔ جانتا ہے کیا کرتا میں اس کے ساتھ؟ ہاں کر کے ہی بتاتا ہوں۔
عرفان نے ہاتھ بڑھا کر ایمان کا دوپٹہ اس سے کھینچ کر دور کیا اور شرٹ کندھے سے پھاڑی، جس کی وجہ سے ایمان ہوش میں آ گئی اور ایک چیخ کے ساتھ عرفان سے دور ہوئی۔ نہیں چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ ایمان نے دور ہونا چاہا تو عرفان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کا منہ سختی سے دبوچ لیا۔ نہیں جان، آج نہیں چھوڑوں گا، آج ہر حد پار کر دوں گا، وہ بھی تیرے بے بس شوہر کے سامنے۔ عرفان نے حباس سے کہا، ایمان کے قریب ہو گا، اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر معراج ایک چیخ کے ساتھ اٹھا اور عرفان کو اس کی گردن سے دبوچ کر ایمان سے دور کیا۔ عرفان نے پہلے حیران ہو کر معراج کی خطرناک سبز آنکھوں کو دیکھا، جو غصے کی شدت سے سرخ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا معراج اسے زندہ درگور کر دے گا۔ تو ہی سکندر ہے نا؟ عرفان کے سوال پر معراج کے ہونٹوں پر بس ایک مسکراہٹ کا احاطہ ہوا۔ عرفان نے دانت پیس کر ہاتھ میں پکڑا چاقو معراج کے پیٹ میں مارنا چاہا، لیکن معراج اس کا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ سے جکڑ چکا تھا۔ معراج نے بہت مہارت سے عرفان کو گردن سے پکڑ کر زمین پر گرایا اور وہ چاقو اس کے ہاتھ میں گاڑ دیا۔ عرفان نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن معراج اس کا منہ بہت زور سے دبا کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ تب تجھے کیا لگا تو سکندر کو یہاں لایا؟ نہیں، جان بوجھ کر اپنا IBA ایڈریس چھوڑا میں نے تاکہ تو مجھ تک پہنچ سکے۔ اتنا کہہ کر معراج نے ایمان کو دیکھا، جو کونے میں کھڑی سہمی نگاہوں سے معراج کو دیکھ رہی تھی۔ معراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور موڑ کر اس کا جوڑ توڑ دیا۔ یہ ایمان کو چھونے کی سزا۔ عرفان کو لگتا تھا کہ وہ معراج کو اپنے پلان کے تحت یہاں لایا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ معراج چاہتا تھا کہ عرفان اسے وہاں لائے، کیونکہ اب آدم نے زوال کا اور عرفان کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ایمان بس سہم کا اپنے معصوم سے ملنگ کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت خود ایک مانسٹر لگ رہا تھا، اور یہ اسے اذیت دینے کی سزا۔ معراج نے دوسرے ہاتھ سے دھنسا ہوا چاقو اس کے ہاتھ میں گھمایا تو عرفان ڈر سے بلبلا اٹھا، لیکن اس کی چیخ معراج گلے میں ہی گونج چکا تھا۔ مار تو میں نے تجھے اسی دن دینا تھا جس دن پہلی مرتبہ میں نے تجھے میری ایمان پر ظلم کرتے دیکھا تھا، لیکن تب تیرے کمینے سردار کا وہ وقت نہیں آیا تھا۔ مبارک ہو، اب وہ بھی جلد ہی تیرے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ معراج نے اتنا کہہ کر اسے جھٹکے سے چھوڑا اور ایمان کے قریب آ کر اسے اپنے ساتھ لگا کر پیچھے کی جانب موجود دروازے کی جانب چل دیا۔ اور تیرے آدمی کو سکندر کا الوداع۔ عرفان کے چلانے پر اس کے گارڈ واپس آئے تھے۔ پکڑو انہیں، بھاگنے نہ پائے وہ۔ عرفان انہیں دیکھتا ہوا چلا، لیکن معراج جو دروازے سے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا، اس نے جیب سے ایک ریموٹ نکال کر اس پر موجود بٹن کو دبایا تو عرفان سمیت اس کے سارے ساتھی ایک بم دھماکے سے اڑ گئے۔ ایمان نے چیخ مار کر معراج کو دیکھا، ملنگ، لیکن وہ اس کا ملنگ تو نہیں تھا، وہ تو مانسٹر تھا، گرین آئی مانسٹر۔